حویلی کے بڑے صحن میں موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا جسے صرف زوال کی بھاری بوٹوں کی آواز اور اس کی بھاری سانسوں نے توڑ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود 2 نالی بندوق کا رخ سیدھا عسکر کے سینے کی طرف تھا جو زمین پر غرق خوف سے پیچھے کھسک رہا تھا۔ زوال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اصغر نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، زوال میری بات سنو، خدا کی لیے مت کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ زوال نے بندوق کا گھوڑا چڑھاتے ہوئے اتنی زور سے دھاڑا کہ حویلی کے در و دیوار لرز گئے۔ اپنی زبان سے اس پاک نام کو ادا مت کرو اصغر، میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو یا میرا تم سے کوئی خون کا رشتہ ہے۔ جس ہاتھ سے تم نے میری عزت کو چھونے کی کوشش کی ہے میں وہ ہاتھ کاٹ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا۔ اندر سے عورتوں کی رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن زوال کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف پشمینہ کی سسکیاں گونج رہی تھی جو کمرے میں بند خوف سے کانپ رہی تھی۔ زوال نے دانت پیستے ہوئے کہا، آج تمہارا فیصلہ جرقہ نہیں کرے گا اصغر بلکہ میری گولی کرے گی۔ اس سے پہلے کہ زوال ٹریگر دباتا اس کے بعد شیر دل خان نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ زوال، ہوش میں آئی، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کہانی آج کی نہیں بلکہ کئی سال پہلے کی تھی۔ ملتان کے نواحی گاؤں کی اس قدیم اور باوقار حویلی میں صبح کا منظر بہت حسین تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی صحن میں پھیلے پھولوں پر پڑ ہی رہی تھی کہ ایک 13 سالہ لڑکی ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی برآمدے سے نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر معصومیت تھی۔ یہ پشمینہ تھی۔ پشمینہ نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر اونچی آواز میں پکارا، لالا، او لالا۔ اوپر کی منزل کی بالکنی سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ 20 سالہ زوال اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور وجیح نظر آتا تھا۔ اس سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ پشمینہ، کتنی بار کہا ہے کہ چیخا مت کرو، اور یہ پیروں میں جوتے کیوں نہیں پہنے تم نے؟ پشمینہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور ہنستے ہوئے بولی، آپ جلدی نیچے آئے نا، بابا صاحب بلا رہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ شہر سے واپسی پر میرے لیے چاکلیٹس لائیں گے، وہ کہاں ہے؟ زوال نے سر جھٹکا اور نیچے آنے لگا۔ اس کے ذہن میں اپنی پڑھائی اور یونیورسٹی کے مسائل چل رہے تھے، لیکن گھر آتے ہی پشمینہ کی بچکانہ حرکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ سیڑھیوں اتر کر اس کے قریب آئے اور سختی سے کہا، پہلے جاؤ، جا کر چپل پہنو اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکلا کرو، اب تم بچی نہیں رہی ہو۔ پشمینہ نے منہ بسولا اور پیر پٹکتے ہوئے بولی، آپ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، میں نہیں بات کرتی آپ سے۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تو زوال گہری سانس لے کر اپنے باپ شیر دل خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں عجیب سے اداسی اور ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر اس کے تایا رحمت خان لیٹے ہوئے تھے جو پچھلے کئی ماہ سے بستر مرگ پر پڑے تھے۔ شیر دل خان ان کے سرہانے بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ زوال نے ادب سے سلام کیا اور قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بابا صاحب، آپ نے مجھے بلایا؟ شیر دل خان نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر رحمت خان کی طرف اشارہ کیا۔ زوال، تمہارے تایا تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رحمت خان نے کانپتے ہاتھوں سے زوال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ زوال بیٹا، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، میری زندگی کی ڈور اب کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ مجھے اپنی موت کا غم نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی پشمینہ کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ اس کی ماں تو پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، میرے بعد اس معصوم کا کون ہوگا؟ زوال نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ تایا جان، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو صحت دے گا اور پشمینہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ رحمت خان نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں زوال، وہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں بنے گی بلکہ تمہیں اسے اپنی عزت بنانا ہوگا۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم پشمینہ سے نکاح کر لو۔ زوال کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنی ہو، اور ساکت ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے تایا جان؟ پشمینہ بھی بچی ہے، وہ 13 سال کی ہے، اسے تو دنیا کی کوئی سمجھ نہیں، اور میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ شیر دل خان نے اپنے بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے زوال کو ٹوکا۔ زوال، زبان مت لڑاؤ، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے اور تمہارے تایا کا حکم بھی۔ پشمینہ غیروں کے گھر نہیں جائے گی، وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور اسی گھر میں بہو بن کر رہے گی۔ زوال نے بے یقینی سے دیکھا۔ لیکن بابا، میری عمر ابھی کیا ہے، اور پشمینہ مجھے لالا کہتی ہے، وہ مجھے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی ہے،
मैं इससे निकाह कैसे कर सकता हूँ, और फिर मेरी अपनी भी पसंद है। शेर दिल खान गुस्से से खड़े हो गए। खबरदार, जो अपनी पसंद का नाम भी लिया। हमें मालूम है कि शहर जाकर तुमने क्या गुल खिलाए हैं, लेकिन पठान के घर का फैसला जबान से फिरने का नहीं होता। रहमत भाई अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहते हैं। तुम अभी और इसी वक्त इसे फैसले के लिए हाँ कर दो। जवार का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसके जहन में शहर में रहने वाली अपनी क्लास फेलो सायरा का ख्याल आया, जिसके साथ इसे जिंदगी गुजारने के वादे किए थे। जवार ने कोशिश की कि लहजा नर्म रखे। बाबा, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। ये जिंदगी का फैसला है। रहमत खान ने हाँफते हुए कहा, मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं सुकून से मर नहीं पाऊंगा। मेरी रूह भटकती रहेगी। जवार वहां से उल्टे कदमों पीछे हटा और तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। इसका दिमाग माफ हो रहा था। वो सीधा अपने कमरे में गया और फोन निकालकर सायरा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन जवार को हर लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। फोन उठाते ही सायरा की चहकती हुई आवाज आई। हेलो जवार, तुम पहुंच गए गाँव? कैसा है सब वहाँ? जवार भराई हुई आवाज में कहा, सायरा, मुझे तुमसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर सायरा ने संजीदगी से पूछा, तो तुमने क्या कहा? तुमने मना कर दिया ना? जवार ने जल्दी से कहा, मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर किया तो क्या तुम अभी मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? मैं अभी सब छोड़कर वापस आ सकता हूँ। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, बस तुम हाँ कर दो। सायरा ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, तुम पागल हो गए हो जवार। अभी शादी, मेरा करियर शुरू होने वाला और तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊं? हम अभी बहुत यंग हैं। मैं इतनी जल्दी शादी का रिस्क नहीं ले सकती। जवार को लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर खंजर घोंप दिया हो। तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सायरा ने बेजारी से कहा, देखो, जज्बात में मत आओ, प्रैक्टिकल बनो। अगर तुम्हारे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये तुम्हारा मसला है। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। फोन कट गया और सवार हाथों में मोबाइल पकड़े पत्थर का हो गया। जिस लड़की के लिए वो अपने बाप के सामने खड़ा होने वाला था, इसने एक लम्हे में इसका साथ छोड़ दिया था। बाहर शहर से पश्मीना की हंसी की आवाज आ रही थी, जो किसी तितली के पीछे भाग रही थी। इसकी खबर भी नहीं थी कि इसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है। जवार ने आंसू साफ किए और एक मजबूत फैसला करके कमरे से बाहर निकला। वो सीधा अपने दाया के कमरे में गया। शेर दिल खान और रहमत खान सवाली नजरों से इसे देख रहे थे। कमरे में जवार के दाखिल होते ही एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। जवार का चेहरा स्पॉट था, जैसे इसने अपने अंदर के तूफान को जबरदस्ती दबाया हो। जवार ने नजरें झुकाकर बावकार लहजे में कहा, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। जवार के ये अल्फाज बोलते ही रहमत खान के चेहरे पर ऐसी रौनक आ गई जैसे मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई हो। इनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाकर जवार को दुआ देना शुरू कर दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे। तुमने आज मेरी कब्र ठंडी कर दी। अब मुझे मौत का कोई डर नहीं। मेरी पश्मीना महफूज हाथों में। तुमने मेरा मान रख लिया जवार। शेर दिल खान का सीना फखर से चौड़ा हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने जवान बेटे को गले लगाया और इसकी पीठ थपथपाई। इनकी सख्त गिरफ्त में जवार को अपने बाप की मोहब्बत और फख्र महसूस हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जवार। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम शेर दिल खान के बेटे हो और एक सच्चे पठान हो। तुमने अपनी जाती खुशी पर खानदान की इज्जत और रिश्तों को तकद्दुस कर तरजीह दी है। जीते रहो मेरे। कमरे का माहौल जो कुछ देर पहले सौगवार तनाव ज़्यादा था, अब एक अजीब से जज्बाती सुकून में बदल गया था। शेर दिल खान ने फौरन बाहर खड़े मुलाजिम को आवाज़ दी और बीवी जान पश्मीना की पप्पो को बुलाने का हुक्म दिया। जब पप्पो अंदर आई और इन्हें जवार के फैसले का बताया गया तो वो भी खुशी से रो पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर जवार का माथा चूमा और बार बार सदक़े वाली जाने लगी। मेरे भाई का आखिरी वक्त है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। शेर दिल खान ने फैसला को लहजे में कहा, बीवी जान, आप तैयारी शुरू करें। आज शाम ही निकाह होगा। मौलवी साहब को मैं खुद पैगाम भिजवाता हूँ। पप्पू ने जल्दी से आंसू पहुंचे और रहमत खान को तसल्ली देते हुए बाहर निकल गई ताकि घर में इस हंगामे का इंतजाम कर सके। जवार खामोश खड़ा रहा, सबकी खुशी देख रहा था, लेकिन इसके दिल में एक गहरी वीरानी थी। इसने आहिस्ता से सर उठाया और खिड़की से बाहर झांका।
सहन में पश्मीना अभी भी तितलियों के पीछे भाग रही थी। उसके चेहरे पर वही बेफिक्री हंसी थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि इस उम्र में इस कमरे में इसकी जिंदगी का सौदा हो चुका है, और वो शख्स जिसे वो बचपन से लाला कहती आई है, अब इसका मिजाजी खुदा बनने जा रहा था। जवार ने एक ठंडी आह भरी। सायरा का बाप हमेशा के लिए बंद हो चुका था, और अब इसे एक अनजानी राह पर चलना था। एक ऐसी राह जिसकी मुसाफिर एक 13 साल मासूम बच्ची थी, जिसने दिल ही दिल में अहद किया कि चाहे जो भी हो, वो अपने ताया के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा और पश्मीना को हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेगा। इसी सोच के साथ उसने अपने बाप की तरफ देखा और एक धीमी मगर मुतमईन मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि वो हर इम्तिहान के लिए तैयार है। हवेली के बड़े दालान में हंगामी बुनियादों पर निकाह का इंतजाम किया गया था। रहमत खान की हालत बिगड़ती जा रही थी और वो अपनी आंखों के सामने फर्ज अदा होते देखना चाहते थे। मोहल्ले साहब निकाहनामा खोले बैठे थे और आस-पास घर के मुलाजिम और चंद करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। जवार सर झुकाए खामोशी बैठा था। इसका दिल अभी तक सायरा की बेवफाई के सदमे से संभल नहीं पाया था, लेकिन जबान से निकला हुआ इकरार इसे यहाँ तक ले आया था। पर्दे की दूसरी तरफ पश्मीना अपनी फूफा के साथ बैठी थी। इसे सुर्ख रंग का भारी जोड़ा पहनाया गया था, जिसमें वो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी, मगर इसके चेहरे पर दुल्हन वाली शर्म हया के बजाय तजस्सुस और बचकाना बेजारी थी। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में पूछा, पश्मीना बिनते रहमत खान, क्या आपको जवार खान वलद शेरदिल खान के साथ हक महर 5 लाख रुपए की आवाज निगाह कबूल है? पश्मीना ने अपनी चूड़ियों से खेलते हुए कोई जवाब नहीं दिया। इसके फुफ्फो ने इसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से बुलाया, पश्मीना जवाब दो। पश्मीना ने चौंक कर मौलवी साहब की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, जी कबूल है। फुफ्फो, क्या मैं वो मिठाई खा सकती हूँ जो जवाहर लाला लाए थे? औरतों की तरफ से दबी दबी हंसी की आवाज आई, जबकि मर्दों को इफ्साई कर जवाहर ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। ये वो लड़की थी जो इसकी जीवन साथी बनने जा रही थी, जिसे अभी रिश्तों की नजाकत का इल्म तक नहीं था। जवाहर ने भी रस्मी तौर पर एजाब को कबूल कर लिया। निकाह के फौरन बाद रहमत खान ने जवाहर को अपने करीब बुलाया। उन्होंने कमजोर हाथों से पश्मीना का हाथ पकड़कर सवार के हाथ में लिया। इनकी आंखों में इत्मीनान की चमक थी। जवार, आज से ये तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसकी मासूमियत की हिफाजत करना। जवार ने पश्मीना का छोटा और नरम हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। एक अजीब सा करंट उसके वजूद में दौड़ गया। ताया जान, अब बेफिक्र रहे, पश्मीना मेरी जिम्मेदारी है। रात गहरी हो चुकी थी। पश्मीना को हवेली के सबसे बड़े और सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। यह जवार का कमरा था। कमरे में गुलाब और मोतियों के फूलों की महक फैली हुई थी। पश्मीना बेड के बीचों बीच बैठी अपने भारी लहंगे को समेटने की कोशिश कर रही थी। इसे नींद आ रही थी और भारी ज्वेलरी से चुभ रही थी। दरवाजा खुला और जवार आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। इसने सफेद शलवार कमीज पर शॉल ओढ़ रखी थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर पश्मीना ने सर उठाया। जवार को देखती हुई खुश हो गई। लाला, शुक्र है आप आ गए। मुझे इस कमरे में एक डर लग रहा था। मुझे अपने कमरे में जाना है। जवार के कदम वहीं रुक गए। लाला का लफ्ज इस वक्त इसे किसी गाली की तरह लगा। वो संजीदगी से चलता हुआ बेड के करीब आया और पश्मीना के सामने बैठ गया। इसने गौर से पश्मीना के चेहरे को देखा। वो वाकई चांद का टुकड़ा थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ और दूधिया रंगत। जवार मर्द था। इसकी नजर पश्मीना के सरापे पर गई तो वो एक लम्हे के लिए इसके हुस्न के सहर में खो गया। जवार ने कदरे सख्ती से कहा, पश्मीना, अब मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। आज हमारा निकाह हुआ है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। पश्मीना ने उलझन से इसे देखा। लेकिन आप तो जवार लाला है ना? सब कहते शौहर बहुत मारते हैं। क्या आप भी मुझे मारेंगे? जवार का दिल पिघल गया। इसने नरमी से अपना हाथ बढ़ाया और पश्मीना के गाल को छुआ। इसका लफ्ज पश्मीना को अजीब लगा, मगर वो पीछे नहीं हटी। जवार की उंगलियों ने इसके लबों को हल्का सा मिस किया। पश्मीना के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई, हालांकि वो इस लफ्ज के मतलब से नावाकिफ थी। जवार ने इसके करीब खिसकते हुए कहा, नहीं पश्मीना, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। शौहर वो होता है जो हिफाजत करता है। पश्मीना ने इत्मीनान का सांस लिया और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया। लाला, मतलब जवार, यह हार बहुत भारी है, मुझे चुभ रहा है।
اسے اتار دینا۔ زوال مسکرا دیا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پشمینہ کے بالوں کو ایک طرف ہٹایا تو اس کی سفید اور نازک گردن سامنے آ گئی۔ زوال کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ہار کی ڈوری کھولی۔ اس کے ہاتھ پشمینہ کی ننگی گردن سے ٹکراتے تو پشمینہ سے سرسراہٹ محسوس کرتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے۔ ہاتھ اتار کر زوال نے اسے بیڈ پر لیٹا دیا۔ پشمینہ اپنی تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ زوال اس کے اوپر جھکا۔ اس کا چہرہ پشمینہ کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنا حق استعمال کرے، لیکن پشمینہ کی معصومیت نے اسے روک دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہونٹ پشمینہ کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ایک طویل اور گرم بوسہ دے کر وہ پیچھے ہٹا۔ پشمینہ نیند میں بڑبڑائی، لالا لائٹ بند کر دے، لالا۔ زوال نے ایک گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ اس نے سائیڈ لیمپ جلائے اور بڑی لائٹ بند کر دی۔ وہ پشمینہ کے برابر پہ لیٹ گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ پشمینہ نیند میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ زوال جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ اسے اس بچے کو عورت بننے تک کا انتظار کرنا تھا، لیکن آج رات وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اب صرف اس کی ہے۔ صبح کا اجالا روشن دانوں سے چھن کر کمرے میں پھیل چکا تھا۔ پشمینہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے کے نیچے اور دوسرا بستر سے لٹک رہا تھا، جبکہ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ زوال فجر کی نماز پڑھ کر ابھی واپس کمرے میں آیا تھا۔ اس نے پشمینہ کو اس بے ترتیب انداز میں سوتے دیکھا تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ابھی بچی ہی تو تھی جسے نیند میں اپنی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ زوال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی گھڑی باندھ رہا تھا کہ بیڈ سے پشمینہ کے کنہنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کروٹ لی اور سامنے زوال کو تیار ہوتے دیکھ کر چونک گئی۔ لالا، آپ اتنی صبح کہاں جا رہے؟ زوال نے آئینے میں سے اسے گھورا اور گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ پشمینہ، میں نے رات بھی منع کیا تھا مجھے لالا مت کہا کرو۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ پشمینہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جمائی لیتے ہوئے معصومیت سے بولی، ہونا تو نا، اتنی جلدی نہیں چھوڑتی۔ اچھا یہ بتائیں ناشتہ کب ملے گا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زوال نے سر نفی میں ہلایا اور بیڈ کے قریب آیا۔ پہلے منہ ہاتھ دھو لو اور یہ کپڑے تبدیل کرو۔ آج ولیمہ تو نہیں ہے کیونکہ تایا جان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن گھر میں رشتہ دار اور ملازم ہیں، تمہیں تمیز سے نیچے جانا ہوگا۔ پشمینہ بیڈ سے اترنے لگی تو اپنے ہی بھاری لہنگے میں پاؤں الجھا کر گرنے لگی۔ زوال نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ پشمینہ کا چھوٹا سا وجود زوال کے مضبوط بازوؤں میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں بہت قریب تھے۔ زوال کی سانسیں پشمینہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ پشمینہ نے گھبرا کر زوال کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ زوال نے اسے سیدھا کھڑا کیا لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، دھیان سے چلا کرو پشمینہ، اور سنو، آج سے تم ایسے سر ننگا کر کے کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ پشمینہ نے حیرت سے اپنے بالوں کو چھوا۔ کیوں؟ گھر میں تو سب اپنے ہیں، میں تو ہمیشہ ایسے ہی گھومتی ہوں۔ زوال نے اسے چھوڑا اور سائڈ ٹیبل سے ایک بڑی چادر اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ وہ اس چادر کو اس کے شانوں کے گرد لپیٹنے لگا۔ اس عمل کے دوران زوال کی انگلیاں نے پشمینہ کی گردن اور گالوں کو چھوا۔ زوال کی قربت سے پشمینہ کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بازاروں نے اس کے کان کے قریب چھپ کر سرگوشی کی، کیونکہ اب تم صرف زوال خان کی عزت ہو۔ یہ حسن صرف میرے لیے ہے، کسی اور کی نظر اس پر نہیں پڑنی چاہیے۔ گھر میں ملازم بھی ہے اور مرد بھی۔ اب تم بڑی ہو رہی ہو، تمہیں پردے کا خیال رکھنا ہوگا۔ پشمینہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ زوال کا یہ نیا سنجیدہ اور مالکانہ انداز اسے تھوڑا ڈرا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے ایک عجیب سا تحفظ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے اترے۔ زوال آگے تھا اور پشمینہ اس کے پیچھے سمٹی ہوئی چادر اوڑھے چل رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کی خواتین اور اصغر پہلے سے موجود تھے۔ رحمت خان اپنے کمرے میں ہی تھے۔ پشمینہ کو دیکھتے ہی اس کی پھپھو مسکرائی، ہاں میری بچی، کیسی گزاری رات؟ نئے کمرے میں نیند تو ٹھیک آئی نا؟ پشمینہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے فارم بولے، پھپھو بیڈ تو بہت نرم تھا لیکن لالا مطلب زوال ساری رات خراٹے لیتے رہے، مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ ٹیبل پر موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ زوال جو پانی پی رہا تھا اس کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ اس نے کھانسنے کے بعد پشمینہ کو گھوری سے نوازا جو بڑے مزے سے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔
जवार ने खफकत मिटाते हुए कहा। पप्पो, ये बच्ची है, इसे ख्वाब आया होगा, मैं खराटे नहीं लेता। इसी दौरान असगर कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नजर सीधी पश्मीना पर पड़ी जो बगैर मेकअप के भी बिला की हसीन लग रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी हवस थी जिसे जवार ने फौरन भांप लिया। असगर ने कुर्सी पर बैठते हुए मायूस खीस अंदाज में कहा, मुबारक हो जवार भाई, सुना है भाभी जान अभी से शिकायतें कर रही है। जवार का चेहरा सख्त हो गया। इसे अपनी कुर्सी थोड़ी सी खिसकाकर पश्मीना के और करीब कर ली, जैसे इसे असगर की नजरों से छुपाना चाह रहा हो। जवार ने सख्त लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया असगर, पश्मीना अभी बच्ची है, इसे बातों का वजन नहीं मालूम, तुम अपना नाश्ता करो। नाश्ते के बाद जवार उठने लगा तो पश्मीना भी इसके साथ खड़ी हो गई। मैं भी आपके साथ जमीनों पर चलूंगी, मुझे घर में बोरियत होती है। जवार ने नरमी से इसे रोका। नहीं पश्मीना, वहां सिर्फ मर्द होते हैं, तुम घर में रहो, फुफ्फू से घर के काम सीखो, मैं दोपहर को आऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आऊंगा। पश्मीना की आंखें चॉकलेट का सुनकर चमक उठी। पक्का? बड़ी वाली लानी है? जवार ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से थपथपाया। हाँ पक्का, अब जाओ अंदर। जवार के जाने के बाद पश्मीना लाउंज पे बैठ गई जहाँ घर की दूसरी औरतें बातें कर रही थी। वो भी वहां बैठी ही थी कि इसे महसूस हुआ जैसे कोई से दरवाजे की ओर से देख रहा है। इसने मुड़कर देखा तो असगर वहां खड़ा से घूर रहा था। पश्मीना को जवार की बात याद आ गई कि पर्दा किया करो। इसने फौरन अपनी चादर ठीक की और वहां से उठकर फप्पो के पास चली गई। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जवार इसे क्यों मना कर रहा था। असगर की नज़र में वाकई कुछ ऐसा था जो इसे खौफजदा कर रहा था। शाम का धुंधला फैल चुका था जब जवार थका हारा जमीनों से वापस हवेली पहुंचा। दिन भर की मसरूफियात के बाद इसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही इसे गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। मामूल के मुताबिक पश्मीना से देखते ही सवालों की बौछार नहीं कर रही थी और ना ही कमरे में टीवी चलने की आवाज़ थी। जवार ने इधर उधर देखा तो इसे बाथरूम से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई थी। वो घबरा गया और तेजी से बाथरूम के दरवाजे की तरफ लपका। पश्मीना, पश्मीना तुम अंदर हो, क्या हुआ, दरवाजा खोलो। अंदर से रोने की आवाज़ तेज हो गई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जवार का दिल किसी अनहोनी खौफ से बैठने लगा। पश्मीना, अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा, बाहर निकलो और मुझे बताओ क्या हुआ है। चंद लम्हों बाद दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और पश्मीना रोती हुई बाहर निकली। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और रंगत सर्द पड़ चुकी थी। जवार ने आगे बढ़कर इसे कंधों से थाम लिया। खुदा के लिए पश्मीना, बताओगी भी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। पश्मीना ने हिचकियों के दरमियान में मुश्किल कहा, जवार, मैं मैं मरने वाली हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जवार ने उसे गौर से देखा। इसे कोई जाहिरी चोट नजर नहीं आ रही थी। कहाँ दर्द हो रहा है, गिर गई थी क्या। पश्मीना ने मासूमियत से पेट पर हाथ रखा और फिर शर्मिंदगी और खौफ से सर झुका लिया। मेरे शेम पर कट लग गया, बहुत खून निकल रहा है जवार, मुझे लग रहा है कोई बहुत गहरा जख्म है, मैं नहीं बचूंगी। जवार एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। इसकी नजर पश्मीना के सफेद कपड़ों पर गई जहाँ पीछे सुर्ख निशान उभर आया। जवार फौरन मामला समझ गया। वो जानता था कि पश्मीना भी बच्ची है और उसे इन जनाना मामलात का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि इसकी माँ बचपन में ही फौत हो गई थी और फुप्पो ने शायद अभी इसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जवार के चेहरे से परेशानी गायब हो गई और एक नरम हमदर्दी ने जगह ले ली। इसने पश्मीना को सहारा देकर बेंच पर बिठाया और नरमी से इसके आंसू साफ किए। पश्मीना, मेरी बात गौर से सुनो, तुम मरने नहीं वाली और ना ही तुम्हें कोई जख्म लगा है। ये कुदरती अमल है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है जब वो बड़ी होने लगती है। डरो मत। पश्मीना ने हैरत और बेयकीनी से देखा। सच? लेकिन खून तो चोट लगने से आता है ना। जवान ने इस बात में सर हिलाया। ये वो वाली चोट नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, हिलना मत। जवान ने इसे तसल्ली दी और फौरन कमरे से बाहर निकल गया। वो तेजी से अपनी जीप में बैठा और करीबी बाजार का रुख किया। इसे पश्मीना के लिए अंडर गारमेंट्स, पैड्स और कुछ आरामदायक कपड़े खरीदने थे। साथ ही वो इसके लिए चॉकलेट्स और पेन किलर्स भी मेडिकल स्टोर से ले आया। वापस आकर इसने शॉपर पश्मीना के सामने रखा। वो अभी तक सहमी हुई बैठी थी। जवार ने इसे पैड्स का पैकेट दिखाया और बहुत सब्र और तहम्मुल से इसे समझाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। पश्मीना, जाओ और कपड़े तब्दील कर लो,
آئل استعمال کرو، جس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ پشمینہ شاپر لے کر باتھ روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے فریش کپڑے پہنے ہوئے تھے اور منہ ہاتھ دھو لیا تھا۔ درد کی گولی اور ہیٹنگ پیڈ کی وجہ سے اسے کافی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ زوال بیڈ کے کنارے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پشمینہ نے بیڈ پر رکھی ڈیری ملک چاکلیٹ دیکھی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے آئی اور چاکلیٹ کھول کر کھانے لگی۔ چاکلیٹ کے پہلے ٹکڑے کے ساتھ ہی اس کا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اس نے خوشی سے اچھل کر زوال کو گلے لگایا۔ تھینک یو زوال، آپ دنیا کے سب سے اچھے ہیرو ہیں۔ اب مجھے درد بھی نہیں ہو رہا ہے اور آپ میرے لیے چاکلیٹ بھی لائے۔ پشمینہ نے بے اختیار سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے جسم کا لمس زوال کے وجود سے ٹکرائے تو زوال پہ ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پشمینہ اب بچی نہیں رہی تھی۔ اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں اور جوانی کا نیا ابھار زوال نے اپنے سینے کے ساتھ محسوس کیا۔ اس کے نازک اور نرم گداز وجود کی گرمی زوال کی رگوں میں سرایت کرنے لگی۔ زوال ایک مرد تھا اور اپنی نئی نویلی دلہن کو یوں اپنے حصار میں پا کر اس کے جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پشمینہ کو مزید زور سے بھیج لے اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دے۔ پشمینہ کی سانسیں اس کی گردن پر پڑ رہی تھی جو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ زوال اپنی مٹھی زور سے بھیجی اور اپنی آنکھیں بند کر کے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ پشمینہ کو نہ سمجھی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پشمینہ کو خود سے تھوڑا الگ کیا لیکن اپنے بازو کے حصار میں ہی رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سنجیدگی تھی۔ پشمینہ، میری بات سنو۔ پشمینہ جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی زوال کا انداز دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ جی زوال؟ زوال نے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج تم نے جو محسوس کیا یہ اس بات کی نشانی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی غیر مرد کے پاس نہیں جانا، خاص طور پر اصغر یا کسی اور کزن کے پاس۔ پشمینہ نے معصومیت سے پوچھا، کیوں؟ وہ تو بھائی ہے نا؟ زوال نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں پھڑ لیا۔ نہیں پشمینہ، ہر کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرے یا تمہارے قریب آئے تو زور سے میرا نام پکارنا، میں تمہیں بچانے فوراً آ جاؤں گا۔ یاد رکھنا تمہارے جسم پر صرف تمہارا اور میرا حق ہے۔ کسی کو اجازت مت دینا کہ وہ تمہیں چھوئے۔ پشمینہ کو زوال کی آنکھوں میں چھپی فکر اور تڑپ سمجھ تو نہیں آئی لیکن اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ہیرو ہیں نا، آپ مجھے بچا لیں گے۔ زوال نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ جس کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا لیکن اس نے پشمینہ کی حفاظت کے لیے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے پشمینہ کی تربیت کرنی ہے۔ محبت کے لیے ابھی بہت وقت باقی تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا۔ حویلی کی وہی قدیم دیواریں تھیں مگر مکینوں کی زندگیاں بدل چکی تھیں۔ 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ پشمینہ اب وہ 13 سال کی الہڑ بچی نہیں رہی تھی بلکہ 17 سال کی بھرپور دوشیزہ کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے سراپے میں آنے والی تبدیلیوں نے اسے حویلی کے ہر فرد کی نگاہ کا مرکز بنا دیا تھا، خاص طور پر زوال کے لیے جو اب اس کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے حویلی کے پردے گرا دیے گئے تھے۔ پشمینہ اپنے کمرے میں زوال کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑی زوال کو دروازے پر کھڑا پایا جو شاید ابھی زمینوں سے آیا تھا۔ پسینے میں بھیگا ہوا زوال اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ پشمینہ نے استری سائڈ پر رکھی اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، زوال آپ آئے؟ میں نے آہٹ ہی نہیں سنی۔ آپ بیٹھے میں پانی لاتی ہوں۔ وہ گزرنے لگی تو زوال نے اس کی کلائی تھام لی اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ پشمینہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ زوال نے دروازے کو لات مار کر بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پشمینہ کا سانس پھول گیا۔ زوال یہ کیا کر رہے؟ کوئی آ جائے گا۔ زوال نے اس کی بات انسنی کر دی اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں پشمینہ کے لیے وہ پیاس تھی جو اب اکثر اس کی نگاہوں میں نظر آتی تھی۔ زوال نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پشمینہ کے چہرے کو چھوا۔ اس کی انگلیوں نے پشمینہ کے لبوں کو ہلکا سا رگڑا۔ کوئی نہیں آئے گا پشمینہ، اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو، مجھے حق ہے تم پر۔ زوال نے چوک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا بلکہ اس میں شدت اور بے چینی تھی۔
जवान ने उसे कमर से पकड़कर अपने मजीद करीब कर लिया, इतना करीब हुआ कि हवा का गुजर भी मुमकिन ना रहा। पश्मीना के हाथ जवार के कंधों पर थे और शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। जवार के हाथ इसकी कमर से फिसलते ऊपर की जानिब बढ़े और इसके वजूद के उभारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पश्मीना के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। जवार, प्लीज। जवान ने अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए इसकी गर्दन पर अपने गर्म होंठ रख दिए। वो दीवाना वार इसकी गर्दन और कान की लो को चूम रहा था, जिससे पश्मीना का जिस्म पिघलने लगा। इसके घुटनों में जान नहीं रही थी। जवान इसे मुसलसल चूमते हुए बेड की तरफ ले आया और इसे गिराते खुद उसके ऊपर आ गया। कमरे की फिजा में सिर्फ इन दोनों की भारी सांसों की आवाजें थी। ये गुर्बत का वो लम्हा था जहाँ अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ लफ्ज बोलता है। जवान की मोहब्बत और पश्मीना की नीम रजामंदी ने कमरे का माहौल सहर अंगेज बना दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद जवान तैयार होकर दोबारा ज़मीन पर जाने के लिए निकला तो इसके चेहरे पर इत्मीनान था। पश्मीना अभी तक बेड पर लेटी खुद को समेट रही थी। इसके चेहरे पर हया की सुर्खी थी। शाम हो चुकी थी। घर में मेहमानों की आमद और रफ्त शुरू हुई थी, क्योंकि असगर की शादी की बात चल रही थी और घर की खवातीन शॉपिंग की तैयारियों में मसरूफ थी। पश्मीना किचन में अकेली रात के खाने के बर्तन धो रही थी। पानी की गिरने की आवाज़ में से पीछे से किसी ने आने का एहसास नहीं हुआ। अचानक इसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। पश्मीना बुरी तरह चौंक गई। मुड़ना चाहा लेकिन असगर ने दोनों हाथ सिंक के दोनों तरफ रखकर इसे अपने हिसार में ले लिया। पश्मीना का दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। असगर इसकी गर्दन के बिल्कुल पास झुका और सरगोशी की। पश्मीना, तुम दिन ब दिन कयामत होती जा रही हो। पश्मीना ने कांपते हुए कहा, असगर लाला, ये अब क्या कर रहे हैं? पीछे हटे, कोई देख लेगा। असगर ने ढिनाई से हंसते हुए इसके कान के करीब अपना चेहरा रगड़ा। लाला मत कहो पश्मीना, जवान किस्मत वाला है जिसे तुम मिली हो, लेकिन हक तो कजन का भी होता है ना। असगर की बदबूदार सांसें और उसका नापाक लफ्ज पश्मीना की रूह तक को कराहत में मुब्तला कर दिया। इसने पूरी ताकत से असगर को धक्का दिया और साइड से निकलने की कोशिश की। खबरदार, जो मेरे करीब आए, मैं जवार को बता दूंगी। असगर ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से फुप्पो की आवाज आई। असगर फौरन पीछे हट गया और अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। जाओ जाकर बता दो, जवार के पास इतना वक्त है क्या वो तुम्हारी बचकाना बातें सुने? वो तो जमीन और पंचायतों में उलझा हुआ है। पश्मीना वहां से भागती हुई अपने कमरे में आ गई। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो बार बार अपनी गर्दन को रगड़ रही थी जहां असगर की सांसें टकराई थी। इसने फैसला किया कि वो आते ही जवार को सब बता देगी। रात गई जब जवार कमरे में दाखिल हुआ तो वो कदमों से ही थका हुआ लग रहा था। इसकी आंखें बंद, नींद से बोझल थी। वो आते ही जूते उतार कर बेड पर गिर गया। पश्मीना, बहुत थक गया हूं यार, आज पानी पिला दो और लाइट बंद कर दो। पश्मीना पानी का ग्लास लेकर इसके पास आई। इसका दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर बताए कि असगर ने क्या किया है, लेकिन जवार पानी पीकर ग्लास साइड पर रखते ही गहरी नींद में जा चुका था। पश्मीना ने इसे हिलाया। जवार, सुने ना, मुझे बात करनी है। जवार ने नींद में ही इसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और बड़बड़ाया, सुबह बात करेंगे जान, सोने दो। पश्मीना बेबसी से इसे देखती रही। वो खामोशी से इसके पहलू में लेट गई, लेकिन इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसे नहीं मालूम था कि यह खामोशी आने वाले बड़े तूफान का पेश ख़िमियाब साबित होगी। हवेली में आज सुबह से ही गहमा गहमी थी। असगर की शादी की शॉपिंग के सिलसिले में घर की तमाम खवातीन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी थी और ड्राइवर सामान रख रहा था। पश्मीना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके सर में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से इसने जाने से इनकार कर दिया। फूफो ने दरवाजे से झांक कर पूछा, पश्मीना बेटा, अब भी वक्त है, तैयार हो जाओ, घर में अकेली क्या करोगी? पश्मीना ने कमजोरी से आंखें खोलकर कहा, नहीं फूफो, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। आप लोग जाए, मैं आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी जवार जल्दी आ जाएंगे। फूफो ने इसे हिदायत की कि दरवाजा बंद रखना और वो सब वहां से रवाना हो गई। गाड़ी के जाते ही हवेली में हुआ का आलम थारी हो गया। पश्मीना ने दवाई खाई और दोबारा लेटने लगी थी कि इसे नीचे सहन में कदमों की चाप सुनाई थी। इसे लगा शायद जवार वापस आ गई है। वो खुशी से उठी और सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। जवार, आप इतनी जल्दी आ गए? सामने
لانگ پہ زوار نہیں بلکہ اصغر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ایک شیطان صفت مسکراہٹ تھی۔ پشمینہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اصغر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پشمینہ گھر کے سارا کپڑوں میں تھی اور دوپٹہ بھی کندھوں پر ڈھلکا ہوا تھا۔ اصغر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، زوار تو نہیں آیا پشمینہ، لیکن میں آ گیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آج تم اکیلی ہو۔ پشمینہ نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اصغر لالا، خبردار جو آ گیا ہے، یہاں سے چلی جا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اصغر نے قہقہا لگایا، کیسے بلاؤ گی؟ ملازم بھی کوارٹرز میں ہے اور اتنی بڑی حویلی میں تمہاری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ جائے گی۔ اصغر نے ایک چھپٹا مارا اور پشمینہ کی کلائی پکڑ لی۔ پشمینہ نے چیخ ماری اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، خدا کے لیے چھوڑے۔ اصغر نے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کا طوفان تھا۔ بہت نخرے ہو گئے تمہارے، آج دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے تمہیں۔ پشمینہ نے پوری قوت سے مزاحمت کی اور اصغر کو دھکا دیا۔ وہ بھاگنے لگی لیکن اصغر نے اس کی قمیص کا پچھلا حصہ پکڑ لیا۔ پشمینہ کے بھاگنے کے زور اور اصغر کی پکڑ سے قمیص کا گلا بری طرح پھٹ گیا اور کندھے سے نیچے لٹک گیا۔ پشمینہ نے فوراً اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپایا اور روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اصغر اس کے پیچھے لپکا لیکن پشمینہ نے کمرے میں گھس کر فوراً دروازہ لاک کر لیا۔ باہر اصغر نے دروازے پر زور سے لات ماری۔ کھولو دروازہ پشمینہ، ورنہ میں توڑ دوں گا۔ پشمینہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا موبائل نیچے کچن میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اللہ کو پکارنے لگی۔ کچھ دیر دروازہ پیٹنے کے بعد باہر خاموشی چھا گئی۔ شاید اصغر ڈر گیا تھا کہ کوئی نہ آ جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باہر گاڑی کی آواز آئی اور پھر تیز قدموں کی چال سیڑھیوں پر سنائی دی۔ پشمینہ تم کہاں ہو؟ کمرہ لاک کیوں ہے؟ یہ زوار کی آواز تھی۔ پشمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ دروازے کھلتے ہی زوار سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پشمینہ کی حالت دیکھی تو اس کا خون خوش ہو گیا۔ پشمینہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور قمیص پوری طرح پھٹی ہوئی تھی جسے اس نے بمشکل ہاتھوں سے چھپایا ہوا تھا۔ پشمینہ زوار کو دیکھتے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زوار، اصغر، اس نے زوار نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اس کا اپنا جسم غصے سے لرز رہا تھا۔ اس نے پشمینہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس پشمینہ، میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زوار نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور مائی سے اپنی ایک بڑی چادر نکال کر اسے اچھی طرح ڈھانپا اور اس کا ماتھا چوما۔ میری بات سنو، تم ابھی کپڑے تبدیل کرو اور دروازہ بند کر کے بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ زوار کی آنکھوں میں اس وقت وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور دیوار پر لٹکی اپنی 2 نالی بندوق اتار لی۔ اس نے کارتوس لوڈ کیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہر میں اصغر اپنی ابھی جانے ہی والا تھا کہ زوار اوپر سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر اصغر کے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت باہر سے خواتین کی واپسی ہو گئی۔ شیر دل خان اور رحمت خان بھی ڈرائنگ روم سے شور سن کر باہر آ گئے۔ زوار نے بندوق سیدھی اصغر پر تان لی۔ کلمہ پڑھ لو اصغر، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عورتوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ شیر دل خان نے آگے بڑھ کر للکارا، زواری کیا پاگل بنے، بندوق نیچے کرو۔ زوار نے دھاڑتے ہوئے کہا، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ اس کمینے نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی، میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی سزا صرف موت ہے۔ اصغر نے گھبرا کر جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے چچا جان، پشمینہ نے خود مجھے بلایا تھا، اس کی نیت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی زوار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق کے برٹ سے اصغر کے منہ پر زوردار وار کیا۔ اصغر منہ کے بل زمین پر گرا۔ زوار نے دوبارہ بندوق سیدھی کی لیکن گھر کے ملازموں اور شیر دل خان نے اسے جکڑ لیا۔ شیر دل خان نے اصغر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور تھپڑ اسیر کیا۔ بے شرم آنی چاہیے تمہیں اصغر، زوال کو روکو، خون خرابہ نہیں ہوگا۔ زوال نے بندوق چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا، مجھے مت روکے بابا، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، اس نے میری پشمینہ پر بہتان لگایا ہے۔ شیر دل خان نے بلند آواز میں فیصلہ سنایا، بس اب یہ معاملہ گھر کی چار دیواری میں حل نہیں ہوگا، کل صبح جرگہ بیٹھے گا اور وہیں اس کا فیصلہ ہوگا۔ زوار تم پشمینہ کو لے کر جرگے میں آؤ گے۔ زوار نے نفرت سے اصغر پر تھوکا اور کہا، میری بیوی کسی کے سامنے پیش نہیں ہوگی، میں اس کی زبان بنوں گا، اگر جرگے نے انصاف نہ کیا تو میرا انصاف یہ بندوق کرے گی۔ اگلی صبح گاؤں کی بڑی پنچایت میں عجیب سا تناؤ تھا۔ سفید پگڑیوں والے بزرگ
گول دائرے میں بیٹھے تھے، جبکہ مجرموں کے کٹہرے میں اصغر سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرمندگی کی بجائے بغاوت تھی۔ دوسری طرف زوال شیر دل کی طرح تنہا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ بندوق تو نہیں، مگر اس کا لہجہ بندوق کی گولی سے زیادہ سخت تھا۔ بڑے پنچایتی نے تھکا گڑگڑاتے ہوئے سوال کیا۔ زوال خان، اصغر کا کہنا ہے کہ تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ اصول کے مطابق الزام لگانے والے کو گواہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے یہاں بلاؤ تاکہ وہ اپنی زبان سے بیان دے۔ زوال کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، میری بیوی میری غیرت ہے، اور غیرت کو بھرے مجمع میں تماشا نہیں بنایا جاتا۔ اگر میری جھوٹا ہوتا تو اسے گولی مارنے کی کوشش نہ کرتا، اور اگر میری زبان پر یقین نہیں تو پھر میرے کیے پر یقین کر لے۔ میں نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑا ہے۔ میری گواہی ہی کافی ہے۔ پشمینہ یہاں نہیں آئے گی۔ اصغر نے پیچھے بولنے کی کوشش کی۔ یہ ظلم ہے بابا، وہ لڑکی۔ اس سے پہلے کہ اصغر کوئی بےہودہ بات کرتا ہے، زوال نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ اگر تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید بولا اصغر، تو میں پنچایت کا احترام بھول جاؤں گا اور یہی تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ گھر کے بڑا پنچایت نے سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ شیر دل خان نے بھی اپنے بیٹے کی گواہی کی تائید کی۔ کافی دیر بحث مباحثے کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ اصغر کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ چونکہ زوال اس کے گھر والوں کی گواہی ٹھوس ہے، سزا کے طور پر اصغر کو فوراً گاؤں چھوڑنا ہوگا، اور آج کے بعد اس کا اور اس گھر والوں کا زوال کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر یہ دوبارہ گاؤں میں نظر آئے تو اس کے خون کا ذمہ دار یہ خود ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد اصغر کو ذلت کے ساتھ گاؤں سے نکال دیا گیا۔ حویلی میں سکون تو لوٹ آیا تھا، مگر پشمینہ کی ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، پشمینہ اب وہ شوق چنچل لڑکی نہیں رہی تھی جو سارا دن حویلی میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی، خاموش رہتی اور زوال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے بھی کتراتی۔ ایک رات زوال کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان پشمینہ کی طرف تھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ زوال کو شدت سے پرانی پشمینہ یاد آئی، وہ پشمینہ جو سوتے میں اس کے چہرے پر لپسٹک لگا لیتی تھی، یا کبھی دروازے کے پیچھے چھپ کر اسے ڈرا دیتی تھی اور پھر پورے گھر میں قہقہے لگاتی بھاگتی تھی۔ اب وہ شرارتی، وہ بے باک ہنسی، سب جیسے اصغر کی منحوس دائرے نکل لیا تھا۔ زوال کتاب بند کر کے اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا پشمینہ کے پیچھے آ گیا۔ اس نے نرمی سے اپنے بازو پشمینہ کی کمر کے گرد حمال کیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ کیا سوچ رہی ہے پشمینہ؟ پشمینہ نے ہلکا سا لرز کر خود کو اس کے حصار میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ نہیں زوال، بس ایسے ہی۔ زوال نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ پشمینہ کی آنکھیں ویران تھیں۔ زوال نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور انگوٹھے سے اس کے گال سہلائے۔ میں اپنی پرانی پشمینہ کو مس کر رہا ہوں، وہ جو مجھے تنگ کرتی تھی، جو میرے سونے کا انتظار کرتی تھی تاکہ میرا میک اپ کر سکے۔ کہاں گئی وہ؟ پشمینہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ڈر لگتا ہے زوال، مجھے لگتا ہے خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ زوال نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی نظر تمہاری خوشیوں کو نہیں کھا سکتی۔ ہنس کر جا چکا ہے، وہ قصہ ختم ہو گیا، صرف تم ہو اور میں ہوں۔ زوال نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اور ایک خوشخبری ہے، پرسوں تمہاری 18ویں سالگرہ ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم یہ دن یہاں نہیں منائیں گے۔ پشمینہ نے حیرت سے پوچھا، تو کہاں منائیں گے؟ اسلام آباد؟ زوال نے جوش سے بتایا، ہم کل صبح نکل رہے ہیں، صرف تم اور میں۔ وہاں ہم گھومیں گے، شاپنگ کریں گے، اور میں تمہیں وہاں کے سب سے بہترین امیوزمنٹ پارک لے کر جاؤں گا۔ تمہیں جھولے پسند ہے نا؟ پشمینہ کے چہرے پر مہینے بعد ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ سچ زوال، ہم اکیلے جائیں گے؟ بالکل سچ۔ زوال نے چھپ کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، پھر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ لمس بہت مختصر مگر محبت سے بھرپور تھا۔ پشمینہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ زوال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تیاری کر لو بیگم، مجھے میرا پرانا والا اور ہنستا مسکراتا پشمینہ واپس چاہیے، اور میں اسے واپس لا کر رہوں گا۔ پشمینہ نے اسباب میں سر ہلایا اور پیکنگ کرنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ زوال اسے دیکھتا رہا۔
اسے امید تھی کہ اس سفر کے رشتے میں آئی اس خاموشی کو توڑ دے گا اور ایک کے درمیان وہ بے تکلفی اور محبت دوبارہ جگائے گی جو اس حادثے نے دبا دی تھی۔ اسلام آباد کے پرسکون اور خوبصورت ماحول نے واقعی پشمینہ کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ وہ دونوں ایک لگژری ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جس کی کھڑکی سے مالکلا کی پہاڑیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ سفر کی تھکاوٹ کے باوجود پشمینہ کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ شام ہو رہی تھی اور انہیں امیوزمنٹ پارک جانا تھا۔ پشمینہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی لمبی فراک پہن رکھی تھی اور اپنے گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ سوار باتھ روم سے نکلا تو اس کے وجود سے اڑتی مسحور کن خوشبو نے پورے کمرے کو مہکا دیا۔ اس نے پشمینہ کو یوں بندے سنورتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بے اختیار چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ پشمینہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر زوار کے گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ بری طرح چونکی اور مڑنا چاہا لیکن زوار نے اس کے پیٹ پر اپنے بازو باندھ کر اسے اپنی پشت کے ساتھ لگا دیا۔ زوار نے جھک کر اپنی ٹھوڑی پشمینہ کے کندھے پر رکھی اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زوار نے بھاری لہجے میں سرگوشی کی۔ آج تو واقعی شہزادی لگ رہی ہے پشمینہ، میرا دل نہیں کر رہا کہ ہم باہر جائیں۔ پشمینہ کی سانسیں زوار کی قربت سے تیز ہو گئی۔ زوار نے نرمی سے اس کی بالوں کو ایک طرف ہٹایا اور اس کی کھلی اور نازک گردن پر اپنے لب رکھ دی۔ پشمینہ کے منہ سے ایک مدھک سی سسکی نکلی اور اس نے اپنے ہاتھ زوار کے بازو پر رکھ دیے۔ زوار کے گرم لبوں نے اس کی گردن کے نازک حصے کو چوما اور پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ پشمینہ کا پورا جسم لرز اٹھا۔ اس کے پاؤں زمین چھوڑنے لگے۔ زوار، ہمیں دیر ہو رہی ہے، پشمینہ نے بمشکل کہا۔ زوار نے اس کی بات انسنی کر دی اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ زوار کی نظریں پشمینہ کے گلابی ہونٹوں پر جمی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ پشمینہ کی کمر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر اسے اپنے قریب کیا۔ پشمینہ نے شرما کر نظر جھکا دی لیکن زوار نے اپنی انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ میری طرف دیکھو جان۔ پشمینہ نے پلکیں اٹھائیں تو زوار نے مزید تاخیر کیے بغیر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ انتہائی گہرا اور شدت والا تھا۔ زوار نے اسے خود میں بھیج لیا۔ پشمینہ کے سینے کے ابھار زوار کے چوڑے سینے سے دب گئے جس سے دونوں کے جسموں میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ زوار کا ایک ہاتھ اس کی کمر سے پھسلتا وہ نیچے کی طرف گیا اور اسے مزید اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ پشمینہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے زوار کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیج رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں اور بوسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ زوار کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن، رخسار اور لبوں کو بری طرح چوم رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ کچھ دیر بعد زوار نے خود پر زبردستی قابو پایا اور اپنی پیشانی پشمینہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں ہانپ رہے تھے۔ زوار نے مسکراتے ہوئے اس کے پھولی ہوئی سانسوں کو محسوس کیا۔ اگر ہم ابھی یہاں سے نہ نکلے تو پھر ہم کمرے سے باہر نہیں جا پائیں گے۔ پشمینہ نے شرم سے اپنا چہرہ زوار کے سینے میں چھپا لیا۔ زوار نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چلو ورنہ پارک بند ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں امیوزمنٹ پارک میں تھے۔ وہاں کی رنگ برنگی لائٹس، موسیقی اور لوگوں کا شور ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پشمینہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھٹی پھٹی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح زوار کا ہاتھ پکڑے اسے ایک جھولے سے دوسرے جھولے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ زوار، وہ دیکھیں، ڈسکوری، مجھے اس پر بیٹھنا ہے۔ پشمینہ نے جوش سے اشارہ کیا۔ زوار نے اوپر دیکھا جہاں لوگ بلندی پر چیخ رہے تھے۔ پشمینہ وہ بہت خطرناک ہے، تم ڈر جاؤ گی۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ ہیں نا میرے ساتھ۔ پشمینہ نے ضد کی۔ زوار اسے انکار نہ کر سکا۔ دونوں ڈسکوری رائڈ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی جھولا ہوا میں بلند ہوا اور تیزی سے گھما، پشمینہ نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے زوار کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ زوار کی انگلیوں میں درد ہونے لگا لیکن زوار کی نظریں جھولے کے بجائے پشمینہ کے کھلے ہوئے چہرے پر تھی۔ وہ خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کی پرانی پشمینہ واپس آ رہی تھی۔ رائڈ سے اترنے کے بعد پشمینہ کا توازن بگڑا ہوا تھا اور وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ زوار نے اسے تھام لیا۔ کہا تھا نا مت بیٹھو، اب چکر آ رہا ہے نا۔ پشمینہ نے ہنستے ہوئے اپنے بھیگنے بال پیچھے کیے۔ لیکن مزہ بہت آیا زوار، دل کلر ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک فوڈ سٹال پر رک گئے۔ زوار نے اس کے لیے کاٹن کینڈی خریدی۔
پشمینہ بڑے شوق سے اسے کھانے لگی جس سے اس کی ہونٹوں کے گرد گلابی رنگ لگ گیا۔ زوال اسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی جیب سے ٹشو نکال کر اس کے قریب ہوا۔ رکو، تم ابھی بھی بچی ہو، سارا منہ خراب کر لیے۔ زوال نے نرمی سے اس کی ہونٹوں کے گرد صفائی کی۔ پشمینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں زوال کے لیے وہ جذبہ ابھر رہا تھا جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی کل کائنات ہے۔ زوال، آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کرتے ہیں؟ پشمینہ نے اچانک پوچھا۔ بازار۔ زوال نے ٹشو پھینکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری زندگی بھی۔ چلو اب واپس چلے، کل کا دن بہت اہم ہے۔ پشمینہ نے مسکرا کر اس بات میں سر لہرایا۔ آج کی رات اس کے سارے خوف ختم ہو چکے تھے اور وہ آنے والی کل کے لیے بہت پرجوش تھی۔ اسلام آباد کی یہ شام بہت حسین تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں زوال نے ایک بڑا سا مخملی باکس پشمینہ کی گود میں رکھا۔ پشمینہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ باکس کھولا تو اندر ایک انتہائی نفیس اور قیمتی گہرے سرخ رنگ کا گاؤن رکھا تھا۔ یہ بالکل ویسا تھا جیسا اس نے ایک بار ٹی وی پر دیکھ کر خواہش کی تھی۔ پشمینہ نے حیرت سے زوال کی طرف دیکھا۔ زوال، یہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ تو بہت مہنگا ہوگا نا؟ زوال نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ میری پشمینہ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج تمہاری 18ویں سالگرہ، میں چاہتا ہوں آج تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگو۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں نیچے لابی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد جب پشمینہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زوال کی سانسیں تھم گئی۔ سرخ گاؤن میں وہ کسی طلسماتی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کی کمر پر لہر رہے تھے۔ زوال نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پشمینہ نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اسے ایک روف ٹاپ ریسٹورینٹ میں لے گیا۔ وہاں کا ماحول بہت رومانوی تھا۔ مدھم روشنی میں ایک دھیما سا ساز بج رہا تھا۔ ان کی ٹیبل پر موم بتیاں جل رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران زوال مسلسل پشمینہ کو دیکھ رہا تھا جس سے پشمینہ بار بار اپنی نظریں جھکا لیتی۔ زوال نے پشمینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، پشمینہ، تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹی تھی تو کیسے مجھے تنگ کرتی تھی؟ میرے کمرے میں چھپ جاتی اور کہتی تھی لالا مجھے ڈھونڈے۔ پشمینہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یاد ہے زوال، میں کتنی نادان تھی۔ مجھے لگتا تھا آپ صرف میرے لالا ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میرے مقدر کا ستارہ بن جائیں گے۔ زوال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم تب بھی میری تھی اور آج بھی میری ہو۔ اصغر کے واقعے نے تمہیں بہت خاموش کر دیا تھا۔ میں اپنی اس چہکتی ہوئی پشمینہ کو ترس گیا تھا، لیکن آج تمہیں مسکراتا دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ پشمینہ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، صرف ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ ایک مرد کے طور پر جو اپنی عورت کے بنا ادھورا ہے۔ پشمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے زوال کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زوال۔ آپ میرے ہیرو ہیں، میرے محافظ ہیں۔ جب میں ڈر گئی تھی تو آپ نے مجھے سنبھالا۔ میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ پسِ منظر میں گانا بج رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ خاموش عہد کیا کہ اب کوئی تیسرا ان کے درمیان نہیں آئے گا۔ ڈنر کے بعد جب وہ ہوٹل واپس جا رہے تھے تو گاڑی میں بھی زوال نے پشمینہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور کشش تھی جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی زوال نے پشمینہ کو اندر کیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں صرف سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ پشمینہ ابھی پلٹی ہی تھی کہ زوال نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پشمینہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ زوال کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ وہ شدید طلب تھی جو پشمینہ نے پہلے کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کی تھی۔ زوال، پشمینہ کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ زوال نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آج کوئی بات نہیں پشمینہ، آج صرف خاموشی بولے گی۔ زوال نے جھک کر پشمینہ کی گردن پہ اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں پشمینہ کی جلد کو جلا رہی تھی۔ زوال نے اس کے کندھے اور گردن کے جوڑ پر ایک طویل اور گیلا بوسہ دیا جس سے پشمینہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار زوال کی کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ زوال کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگتے ہوئے گاؤن کی زپ تک پہنچے اور آہستہ آہستہ زوال نے زپ نیچے سرکا دی۔ گاؤن ڈھیلا ہو کر پشمینہ کے کندھوں سے نیچے ڈھلک گیا۔ زوال نے اپنے گرم ہاتھ اس کے سفید کمر پر رکھ دی۔ ٹھنڈے کمرے میں زوال کے گرم ہاتھوں کا لمس پشمینہ کو دیوانہ کر رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔
सवार प्लीज। सवार ने इसे अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ा। इसने पश्मीना को बेड पर लेटाया और खुद इसके ऊपर झुक गया। इसने पश्मीना के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और उसके लरसते हुए गुलाबी होठों को अपने लबों की कैद में ले लिया। ये बोसा नरम नहीं था, ये एक तूफान था, एक दावा था। जवान इसके लबों को चूसते हुए इसकी सांस अपनी सांसों में जज्ब कर रहा था। पश्मीना ने भी जवाब में अपने बाजू जवान की गर्दन में डाल दिए। जवान का एक हाथ पश्मीना के सीने के उभारों पर आया और उसने नरमी मगर मजबूती से इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। पश्मीना का जिस्म कमान की तरह अकड़ गया और इसके मुंह से एक जोरदार सिसकी निकली। आह सवार! इस आवाज ने जवान के जज्बात को मजीद भड़का दिया। वो दीवाना वारिस की गर्दन, सीने और पेट पर बोसे देने लगा। पश्मीना का जिस्म मछली की तरह तड़प रहा था। वो कभी सवार के बालों में उंगलियां फेंकती तो कभी इसकी पुश्त पर नाखून गाड़ देती। सवार ने इसके जिस्म का कोई हिस्सा मोहब्बत से महरूम नहीं छोड़ा। जब सवार का लम्स इसके वजूद के सबसे एहसास हिस्सों तक पहुंचा तो पश्मीना की हालत गैर हो गई। वो लज्जत और दर्द के मिले जुले एहसास से कराह रही थी। सवार मुझे कुछ हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पश्मीना ने रोते हुए कहा। सवार ने इसके माथे पर पसीना साफ किया और इसके कान में सरगोशी की। बस थोड़ी देर जान, फिर सुकून ही सुकून है। और फिर वो लम्हा आया जब दो जिस्म एक जान हो गए। कमरे की फिजा पश्मीना की दबी दबी चीखों, सिसकियों और जवार की भारी सांसों से गूंज उठी। जवार हर वार के साथ अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था और पश्मीना दर्द के बावजूद एक अजीब से सुरूर में थी। वो जवार के नाम की आहें भर रही थी और जवार उसे चूम कर खामोश करवा रहा था। बेड की चादर में सिलवटें पड़ चुकी थी और फिजा में सिर्फ इनके मिलन की खुशबू थी। काफी देर बाद तूफान थम चुका था। पश्मीना सवार के सीने पर सर रखे निढाल लेटी थी। इसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। जवार ने कमल इन दोनों के ऊपर ठीक किया और पश्मीना के माथे पर प्यार किया। हैप्पी बर्थडे मेरी पश्मीना। पश्मीना ने आंखें खोलकर इसे देखा और मुस्कुरा कर इसके सीने पर बोसा दिया। थैंक यू जवार, मुझे मुकम्मल करने के लिए। जवार ने इसे मजीद जोर से भेज लिया और दोनों पुरसुकून नींद की वादी में उतर गए। बाहर चांद पूरी आबताब से चमक रहा था, जैसे इनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा हो। हवेली से शुरू होने वाली कहानी इस्लामाबाद के इस कमरे में अपनी तकमील को पहुंच चुकी थी, जहां अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और एक ना खत्म होने वाला साथ था। सलाम अलैकुम रीडर्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।